جی امتیاز صاحب، سزا جو ہے وہ ایسی ہے کہ سب پریشان ہو گئے. یہ کچھ بتائیں کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت اور کون سی عدالت تھی جس میں یہ اتنی لمبی سزا سنائی گئی ہے؟ جی جو گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کورٹ ہے، اصل میں جو انسداد دہشت گردی کورٹ ہے، اس سے پہلے بھی ان کے اس طرح کے بڑے فیصلے آئے ہیں جس پر جو وکلا برادری ہے یا قانون شناس جو افراد ہیں وہ حیرت کا اظہار کرتے رہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا 2014 میں جو میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی 26 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. تو اسی طرح یہ بھی بہت بڑی ایک سزا ہے. تو اس میں جو 5 جو مختلف قسم کے دفعات تھے اس کے تحت ان کو سزائیں دی گئی، جیسے کہ 153A ہے جس میں نفرت پھیلانا، ریاست کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنا اور لوگوں کو اشتعال دلانا. اس کے تحت جو ہے ان کو 5 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. اسی طرح ایک اور سیکشن ہے 505، یہ ہے اس میں 7 سال قید ہوئی اور تقریباً 50,000 روپے اس میں بھی جرمانہ ہوا. اس میں نفرت آمیز تقریر کرنے کا الزام ہے ان پر. تو اسی طرح ایک اور دفعہ ہے 506، اس میں 7 سال قید ہوئی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوئے. اسی طرح 21L ہے ATC کے تحت، اس میں 10 سال قید اور 3 لاکھ روپے ان پر جرمانہ جو ہے عائد کیا گیا. یہ مجموعی طور پر 34 سال قید ہے اور 6 لاکھ روپے ان پر جرمانہ عائد کیا گیا. تو بالکل ٹھیک، یعنی کہ ان کو مختلف جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اوفینسز کے اندر مختلف سزائیں دی گئی ہیں جو مل کر مجموعی طور پر 34 بنتی ہے. سر اب یہ بتائیں کہ کیا یہ وہی جج صاحب تھے جنہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی سزا دی تھی یا صرف عدالت وہی ہے؟ نہیں، صرف عدالت وہی ہے. وہ جو جج جنہوں نے سزا دی تھی وہ چیف الیکشن کمشنر ہے ان دنوں میں گلگت بلتستان کے. اچھا صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس وقت، جی معاف کریے گا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ جو وکلا سے ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی پر الزام ہو، کوئی اکیوز ہو، اگر وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتا ہے، اس کا وکیل پیش نہیں ہوتا ہے تو وہ سزائیں زیادہ مؤثر نہیں رہتی ہیں. تو یہ سزا تو ان کو دی گئی ہے بڑی، لیکن وہ نہ وہ خود پیش ہوئے ہیں کسی. سر وہ کہاں ہے؟ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ عدالت میں تو موجود نہیں تھے، تو کیا یہ جب سے کیس چل رہا ہے نہ سابق چیف منسٹر خود اور نہ ان کا کوئی وکیل شروع سے ہی اس کیس میں پیش نہیں ہوئے؟ سماعت کتنے دن چلی ہے؟ جی یہ 2024 کے بعد جو ہے یہ مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد یہ مسلسل اس پر سماعتیں ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے. تو عدالت نے اپنے طور پر ایک وکیل جو ہے انہوں نے مقرر کیا کہ اس کیس کو جو ہے جو اکیوز ہے ان کے حوالے سے ان کی معاونت کے لیے تو وکیل پیش ہوئے، لیکن یہ سزا ان کی ہوئی بہرحال. لیکن یہ جو ملزم ہے خالد خورشید صاحب، ان کی طرف سے کوئی وکیل وہاں پہ پیش نہیں ہوا، نہ وہ خود پیش ہوئے اور نہ کسی نے ان سے مشاورت کی. نہ جو جرا ہوتا ہے، وکلا کہتے ہیں کہ جو جرا ہوتا ہے وہاں پہ عدالت میں ایسے کیسز میں ثابت کرنے کے لیے تو وہ ہوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو معاف کریے گا سر، کیا وکیل کیا کہتے ہیں؟ مجھے آپ کا جملہ سمجھ نہیں آیا. وکلا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر اکیوز پیش ہوتا وہاں اس کا وکیل ہوتا، وہ تمام حقائق سے ان کو آشنا کر دیتا. اس کے بعد پھر جو الزامات ان پر لگے ہوئے ہیں، جتنے دفعات ان پر لگے تھے، ان سب کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کورٹ میں ایک جرا ہوتی ہے. صحیح جرا. تو وہ اس میں کوئی وہ ان کو وہ موقع نہیں دیا گیا. تو فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں وہ وکلا کے مطابق پورے نہیں ہوئے. اور وکلا کہتے ہیں کہ یہ جو فیئر ٹرائل ہے اس میں ملزم کے عدم پیشی کے میں جو ہے اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو وہ جو اگلی ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خالد خورشید صاحب کیا اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں؟ کیا کوئی لوگ جانتے ہیں یا وہی جیسے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے اور لیڈرز بھی غائب رہے، nobody knew where they were، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ جی وہ کافی عرصے سے ایک اور کیس میں وہ جو ایک اور کیس بھی ان کا بڑا سٹرانگ ہے، وہ جعلی ڈگری کیس کا. تو جو وکلا ہے انہوں نے ان کے خلاف FIR درج کروائے. اس کیس میں بھی اس کو بار بار جو ہے یہاں پہ عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، اس میں بھی وہ پیش نہیں ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے کافی عرصے سے وہ گلگت بلتستان سے باہر ہے اور آ نہیں رہے یہاں. جو وہ چونکہ پارٹی کا ایک سربراہ بھی ہے تحریک انصاف گلگت بلتستان کا، تو اس حوالے سے وہ گلگت بلتستان سے باہر ہے، جس کی وجہ سے وہ مقدمات میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ
ان کے خلاف سزائیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اور کیا ایسی صورت میں کچھ آپ کو معلوم ہے کہ کیا وہ اس فیصلے کو اپیل کریں گے، یا کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے اس لیے یہ بات اب یہیں رہے گی؟ جی، جب تک تو یہ اس طرح کے حالات جو ملکی سطح پر سیاسی طور پر جو نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اس دوران تو یہ نہ پیش ہو سکتے ہیں نہ تو اپیل کرنے کی گنجائش نظر آتی ہے۔ البتہ جب حالات نارمل ہوں گے تو شاید اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے کیس کو یہاں پہ پیروی کریں گے اور یقیناً اب اپر کورٹ میں جو ہے یہ اس کو چیلنج کریں گے۔